إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. تیرہویں سالانہ کتاب انقلاب کانفرنس شعبہ تجوید اور شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے وہ خوش نصیب طلباء کرام، ان کے آنے والے رشتہ دار، ان کے والدین، دوست احباب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہمارے اکابر اشراف علماء کرام ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ یقیناً واللہ ان کی زیارت کرنا یہ بہت بڑا باعث ثواب ہے کہ جن سے ہم نے فیض حاصل کیا اور اپنے اساتذہ کے سامنے آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا، جن سے ہم نے قرآن پڑھا سیکھا۔ میرے استاد محترم علم تجوید میں حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے اکابر اسلاف ہیں کہ جن سے اللہ نے قرآن کی ایسی خدمت کی کام لیا کہ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں علماء مفتیان حضرت کے شاگرد ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے جامعہ فریدیہ کے استاد شعبہ کتب کے حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کے سامنے روزانہ بیٹھ کر مختلف فنون ان سے فیض حاصل کیا، تو میرے اساتذہ ان کی موجودگی میں کیا عرض کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہم سب کے بزرگ شیخ القرآن، شیخ التفسیر، خطیب ہزارہ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا، جنہوں نے اس وقت اس سرزمین ہزارے پر اللہ کی توحید کو بیان کیا، پرچار کیا کہ جب رسومات اور بدعات کا، ظلم و جہالت کا اندھیرا تھا، اس زمانے میں حضرت نے یہاں پہ اپنے اساتذہ کے حکم سے بیٹھے، جم کے بیٹھے، اور یہ قرآن پڑھنا پڑھانا آسان کام نہیں تھا، اور نہیں آسان کام ہے، بڑی تکالیف اور مشقتیں آتی ہیں، لیکن ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا، مشائق کو انہوں نے برداشت کیا۔ آج ہمیں تو تیار ماحول ملا ہوا ہے، ہمیں تو تیار ماحول ملا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر 14 صدیاں پہلے وہ کیا وقت ہوگا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا تھا، آیات پڑھ پڑھ کر سناتا تھا۔ یہ ویسے ہی اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ آج قرآن پڑھنا آسان ہے، آج قرآن سنانا آسان ہے۔ 14 صدیاں پہلے یہ قرآن پڑھنا مشکل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اشاعت اسلام کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہو، تو مسلمانوں نے کہا قریش مکہ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سناؤ۔ وہ بھی دھن کے بعد کے پکے تھے، اسی وقت قریش مکہ کے مجمع میں جاتے ہیں
اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے، زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر اللہ کا پیغمبر جو رات کو دن کو تاریکی میں روشنی میں کوئی ایسی گلی کوئی شہر کوئی میلہ نہیں چھوڑا جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھ کر نہ سنایا ہو، اور اللہ کے نبی نے تبلیغ بذریعہ تلاوت اور دعوت بذریعہ قرآن ان کے اندر نہ پھیلایا ہو، اشاعت بذریعہ دعوت ان کے اندر نہ پھیلائی ہو، اللہ کے نبی پر کیسے کیسے مصائب آئے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ، وہ پیغمبر سے براہ راست قرآن سیکھنے والے، براہ راست فیض حاصل کرنے والے، براہ راست پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والے، وہ صحابہ کے واقعات پڑھے۔ اسلام کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے ان پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ میرے عزیز دوستو، کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن لوح محفوظ سے نبی کے مقدس اور مطہر سینے سے صحابہ کے سینوں میں، تابعین تبع تابعین کے سینوں سے چلتا ہوا، سلف و صالحین علماء قراء کے سینوں سے ہوتا ہوا، آج وہی قرآن جو ہے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی تورات کا ایک حافظ موجود نہیں ہے، انجیل کا کوئی ایک حافظ موجود نہیں ہے، کسی دوسری کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یاد کرنے کے لیے اسے آسان بنا دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جو بڑا نسخہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، 30 پاروں کا پورا قرآن اللہ نے ان کے دل و دماغ میں محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی علماء کی صورت میں۔ یہ ہمارے اکابر علماء قراء، ان کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں، محدثین کی صورت میں اللہ نے اس قرآن کی، اس دین کی، حدیث کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہمارے ایسے اسلاف اکابر تشریف فرما ہے۔ واللہ ہمیں اتنی خوشی ہے، ان کا دیدار جو ہے اس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ان کے سامنے بیٹھ کے ہم دوزانو فیض حاصل کیا تھا، اور آج انہوں نے ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا۔ اس سے ہمارے لیے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ ابھی دستار بندی ہوگی، اسی مدرسے سے 13ویں سالانہ دستار بندی کے موقع پہ شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلبہ کرام اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے طلبہ کرام کی دستار بندی ایسے اکابر اسلاف علماء کرام سے دست مبارک سے ہوگی۔ آپ تمام حضرات بیٹھیں۔ اس کے بعد میرے استاد محترم، اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ایسا انہیں انداز دیا ہے، اللہ نے انہیں بولنے کی ایسی صلاحیت دی ہے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان ہوگا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تو اب دستار بندی کے لیے میں پہلے دعوت دوں گا شعبہ حفظ کے جو بچے ہیں، شعبہ حفظ کے، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اور میں اپنے اکابر علماء کرام سے درخواست کروں گا محترمانہ کہ اپنی جگہ پہ تشریف کھڑے ہو کر ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت فرمائیں۔ حافظ شعیب والد عبدالرشید، یہ خوش نصیب وہ بچے ہیں، 30 سال سے اس بچے کا تعلق ہے ضلع اقتباد۔ حافظ شعیب والد عبدالرشید، اس کے بعد حافظ عامر سہیل، اس بچے کا تعلق بٹگرام سے ہے۔ اللہ نے اشارت تشریف فرمائی کہ اس سال اس مدرسے میں پورے کا پورا قرآن اس نے مکمل یاد کیا۔
اس کے بعد دور کیا اور پھر اتنے بڑے علماء کرام ہمارے بزرگ ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مولانا عبدالحمید قریشی صاحب ہمارے بزرگ اور خطیب باب نگر مولانا الطاف الرحمان صاحب ہم دو خطیب ہیں، اسی طرح سید مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حافظ ناظر، والد کا نام محمد گلستان کھنڈیانی سے اس بچے کا تعلق ہے، حافظ ناظر آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حافظ انعام اللہ، اس کے والد کا نام محمد نیاز ارائی سے اس کا تعلق ہے، یہ بچہ بھی آگے آ جائے۔ حافظ انعام اللہ، والد کا نام محمد نیاز ارائی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کے سروں کے آج علماء کرام کے ہاتھوں سے پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ اللہ ان بچوں کو عالم بعمل بنائے، اللہ انہیں حق کا داعی اور مجاہد بنائے۔ اس کے بعد حافظ مطیع اللہ، اس کے والد کا نام عبداللہ، افغانستان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ مطیع اللہ، والد کا نام عبداللہ، یہ بچہ بھی آگے آ جائے ماشاءاللہ، بڑا ذہین بچہ ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ حافظ فتح اللہ، اس کے بعد والد کا نام محمد صالح ارائی سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ فتح اللہ، والد کا نام محمد صالح، اس کے بعد حافظ رضوان، والد کا نام حافظ غلام جان، حافظ رضوان، والد کا نام حافظ غلام جان۔ یہ تمام علماء کرام اپنا نسل شفقت ان بچوں کے سروں پہ ضرور فرمائے، یہ بڑی برکت اور سعادت ہے جس کا اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی تھی اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے بعد یہ حافظ رضوان، اس کے والد صاحب جس کے کونسل مسجد کے امام تھے، کچھ دنوں پہلے وفات پا گئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہ بچہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ حافظ یاسر، اس کے والد کا نام محمد سنوبر، ضلع اٹک سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ یاسر، والد کا نام محمد سنوبر، اٹک سے تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ جاوید، والد کا نام خان خیل، راولپنڈی، حافظ جاوید، والد کا نام خان خیل، راولپنڈی سے اس بچے کا تعلق ہے۔ یہ وہ خوش نصیب بچے تھے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے اللہ کا انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق نصیب فرمائے، علم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد وہ خوش نصیب بچے جو اس سال شعبہ تجوید سے جنہوں نے یہاں پڑھا اور فارغ ہوئے اور ہمارے تجوید کا الحاق مدرسہ مرکزی دارالقرآن نمک منڈی پشاور سے ہے، حضرت استاد محترم کے ہاں سے ہی ممتحنین تشریف لاتے ہیں اور اس سال بھی وہاں سے آئے۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جتنے تجوید کے طلبہ کرام تھے، ایک کے علاوہ باقی تمام جو ہے ممتاز کے درجے میں وہ پاس ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ مزید ترقی فرمائے۔ تو قاری محمد سعد اس بچے کا نام ہے، والد کا نام مولانا عطا الرحمان، ضلع اٹک سے تعلق ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ذہین بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید جو ہے آگے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری محمد سعد، والد کا نام مولانا عطا الرحمان۔ اس کے بعد قاری حماد محمد ریاض، بڑا ذہین بچہ ہے، محنتی بچہ ہے، نتیہ گلی سے اس کا تعلق ہے۔ قاری حماد، والد کا نام محمد ریاض ہے۔ کتنے خوش نصیب بچے ہیں دنیا میں آج جو ہے یہ اللہ کا قرآن ان کی سینوں میں ہے، ان کا والد کا نام جو ہے اس کے لیے اعزاز ہے، فلاں حافظ کا والد فلاں حافظ کا، اور کل قیامت کے دن جو ہے سارے لوگوں کے سامنے، امتوں کے سامنے جو ہے ان بچوں کے والدین کو اللہ بلائے گا، انہیں تاج پہنائے گا، وہاں پہ کتنی عزت ہوگی۔ قاری محمد نادر اس کے والد کا نام حاجی گل احمد، افغانستان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری محمد نادر، حاجی گل محمد والد کا نام ہے۔ اس کے بعد قاری ثاقب خان، اس بچے کے والد کا نام ہے وزیر محمد، قاری ثاقب خان، والد کا نام ہے وزیر محمد۔
یہ اعتبار سے اس بچے کا تعلق ہے۔ شعبہ تجوید سے اس سال جو ہے یہ فارغ ہونے والے خوش نصیب بچے ہیں۔ اس کے بعد قاری نور الرحمان والد کا نام رحمت گل ہے، ضلع اعتبار سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری نور الرحمان والد کا نام رحمت گل اعتبار سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری محمد داؤد والد کا نام محمد ولی، بڑی ہمت ہے، 6-7 سال سے بچہ اپنے گھر نہیں گیا ہے۔ اس نے ارادہ کیا تھا، اپنے گھر میں کہا تھا حفظ اور تجوید کے بعد کراؤں گا۔ یہ حفظ حافظ بھی ہو چکا ہے، قاری بھی بن چکا ہے۔ ابھی جو ہے یہ اپنا منہ جو ہے چہرہ، خوش نصیب چہرہ اپنے والدین کو دکھائے گا، بڑا خوش نصیب بچہ ہے۔ اس کے بعد قاری محمد جان والد کا نام جان محمد، گلگت سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری محمد جان والد کا نام جان محمد، گلگت سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری عبد الرحمن والد کا نام سعید مہران، قاری عبد الرحمن والد کا نام سعید مہران ہے، اعتبار سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد قاری محمد ساجد والد کا نام محمد یوسف، ضلع اعتبار سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب بچے تھے کہ جو اس سال حفظ کرنے کے بعد قرآن کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اور بڑے بڑے علماء ہمارے اساتذہ اکابر بزرگ جو ہے ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے والدین، دوست احباب سب کو جو ہے اس کا اجر نصیب فرمائے۔ اور تمام دوست احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں، تمام دوست احباب، یہ قاری وحید اللہ صاحب، قاری وحید اللہ کا نام رہ گیا تھا۔ یہ اس سال شعبہ تجوید سے بچہ فارغ ہوا، اور اس خوش نصیب بچے کا والد کا نام منگل خان ہے، منگل خان جی۔ یہ افغانستان سے اس بچے کا تعلق، قاری وحید اللہ والد کا نام منگل خان، خوش نصیب بچہ ہے، حفظ کیا، اس کے بعد تجوید پڑھی۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد علماء کرام سے میں درخواست کروں گا اپنی جگہ میں تشریف رکھیں، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے اپنے استاد